جناب زاہد سرفراز منڈ صاحب ڈپٹی پراسیکیوٹر ہیں۔ حال ہی میں وہ باکو اور ترکی کی سیر کے بعد واپس آئے ہیں اور ہم ان سے ملنے ڈسکا گئے۔ وہاں حافظ جہاں زیب اور عمر بھائی نے ہماری خوب مہمان نوازی کی۔ ہم نے وہاں تقریباً 5 گھنٹے گزارے۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، ہمیشہ کی طرح منڈ صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا۔ منڈ صاحب ایک انصاف پسند پولیس آفیسر ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھک میں مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ گفتگو میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے کہ ناانصافی کسی بھی معاملے میں اور گفتگو میں بھی نہ کریں۔ انصاف تو بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں انسان کو انصاف کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یہ دنیا کی ایک واحد چیز ہے جس پر تمام معاشروں کے قیام کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے گفتگو تک میں انصاف کی بات کی ہے۔ تو انصاف جو ہے یہ صرف معاشرے کو درست کرنے یا حکومت کے معاملات کو درست کرنے والی چیز نہیں، یہ آپ کی ذاتی زندگی میں پوری طرح اور اسی طرح لاگو ہوتا ہے جیسے باقی معاملات میں۔ اور مان صاحب نے ایک انٹرسٹنگ بات بھی بتائی کہ وہ گھر کے معاملات میں اتنا انصاف کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 کریڈٹ کارڈ بنوائے، ایک ان کے پاس ہے اور ایک ان کی وائف کے پاس ہے۔ جب بھی ہماری گفتگو چلتی رہی، جب بھی کوئی دوسرا بندہ بات کر رہا ہو تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو پوری ہونے دیں، اسے درمیان میں مت ٹوکیں۔ اب ہماری عادت یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں پوری بات سننا مشکل ہے ہمارے لیے۔ اب جب کوئی وہاں بیٹھا بات شروع کرتا تو مان صاحب فوراً رک جاتے، اس کی بات پوری سنتے، پھر تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیتے۔ تو بات کو ٹوکنا بھی اللہ تعالیٰ نے ناانصافی میں شمار کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب رستے میں چلتا کوئی شخص ان کے ساتھ مصافحہ کرتا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا، گفتگو شروع کر دیتا، تو آپ کو چاہے کتنا بھی ضروری کام ہوتا آپ اس کی بات پوری سنتے۔ اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بات کو پورا سنا جائے اور اس کا تحمل کے ساتھ جواب دیا جائے۔ اب جہاں مان صاحب بہت خوش تھے کہ وہ دنیا گھوم کر آئے ہیں، وہاں وہ دکھی بھی تھے، اور اتنے بڑے بندے کا دکھی ہونا یہ میرے لیے بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ وہ اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو، ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جو بندہ یہ کہتا ہو کہ پاکستان از مائی لو اینڈ اسلام از مائی پیشن، تو وہ اس کا اتنا دکھی ہونا۔ اب حیرت کی بات یہاں یہ ہے کہ جو مجھے بڑی عجیب لگی، اب دنیا میں تقریباً 158 ممالک ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان میں کچھ مہذب ہیں اور کچھ غیر مہذب گردانے جاتے ہیں، اور ہم غیر مہذب ممالک کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسے ممالک جن میں جوا عام ہے، شراب کی بہتات ہے، بدکاری عروج پر ہے، سود ان کے معاشرے میں پوری طرح رچا بسا ہے، اور دیگر اخلاقی برائیاں ہیں، وہ قومیں بھی مہذب کہلاتی ہیں۔ اور ہم جو کہ حامل قرآن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی مثال قرآن دیتا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، اور غیر مہذب قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا المیہ نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے دکھ کی بات نہیں، کرب کی بات نہیں؟ یہی کرب ہم نے کر طبیعت میں ہم نے محسوس کیا، وہ کوئی تکلیف میں تھے، وہ اذیت میں تھے۔ تو جب بھی آپ دنیا میں سفر کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ احساس ہوگا، اور ہر بندے کو احساس ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ باہر سے آئے تو آپ اس کے ساتھ جب گفتگو کریں گے تو آپ محسوس کریں گے۔ تو ہمیں ایسا دنیا میں کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اب جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہمیں غیر مہذب قوموں میں شامل کر رہی ہے وہ ہے صفائی۔ اسلام
صفائی پر اتنا ایمفیسائز کرتا ہے کہ طہارت کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ ایمان جیسی اعلیٰ چیز صفائی سے مکمل ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے، دل کی صفائی ہے، سوچوں کی صفائی، ہاتھوں کی صفائی، کانوں کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، رزق حلال کی صفائی، لباس کی صفائی۔ تو ویسے تو ہم پاکستان کے لیے بڑے فکر مند ہیں، عملاً ہم اپنے رویے بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ معاشرہ بدلے گا جب ہم اپنے رویے بدلیں گے۔ تو آئیں مل کر عہد کریں کہ کم از کم اپنے گھر، دفتر اور اپنے گھر کے سامنے کی جگہ، دفتر کے سامنے کی جگہ کو صاف رکھیں۔ ہم اتنا بھی کر لیں تو مجھے امید ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔